السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ سورۃ الاعراف، انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی آج ہم مزید آیات کریں گے، اور آج کی آیات میں آپ بہت سارے نئے لفظ سیکھیں گے انشاءاللہ، تو میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میں پہلے اس کی قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ جی ابتدا کرتے ہیں۔ جی میں نے آپ کے سامنے 2 آیات لکھ لی ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَا بِكِتَابٍ، لام تاکید، قد تاکید، یقیناً ضرور بالضرور، جئنا جیم حمزہ یا مادہ جائی یا یج یاؤ، سو باب سامیہ سے جا یجیؤ، یا باب ضرب جایا یجیؤ، جا یجیؤ باب ضربہ سے، یہ میں اکثر اس کا بھول جاتا ہوں۔ سو جئنا فعل ماضی، نحن فاعل، وَلَقَدْ جئنا یقیناً ہم آئے۔ اب یہاں پہ آنا مقصد نہیں ہے، با حرف جر آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں متعلق فعل ہے، وَلَقَدْ جئنا بِكِتَابٍ، ہم ایک کتاب لے کر آئے، بِكِتَابٍ۔ اب یہ اس کی صفت آ رہی ہے، وہ کتاب کیسی ہے؟ فصلناہ، فصل یفصل باب تفعیل، تفصیل بیان کرنا، فصلنا فعل ماضی، نحن فاعل، یہ نا ہم نے تفصیل بیان کر دی ہو اس کی، یہ کیا ہے؟ کتاب، علی علم، ایک علم پر، یعنی اللہ نے اپنے علم سے اس کتاب کی تفصیل بیان فرما دی۔ وہدن، اب یہ دیکھ رہے ہیں واو ہدن حالت نصب، ورحمتن، یعنی اب یہ دونوں حال ہیں اس کتاب کا، یعنی وہ کتاب کیسی ہے؟ وَلَقَدْ جِئْنَا بِكِتَابٍ، ہم لائے ایک کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کی تفصیل بیان کی علم پر، وَهُدًى وَرَحْمَةً، وہ ہے ہدایت اور رحمت۔ کس کے لیے ہے؟ لام حرف جر، لِقَوْمٍ یؤمنون، یہ ہو گیا موصوف، اور وہ یؤمنون اس کی صفت ہو گئی۔ لِقَوْمٍ، ایک ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، یؤمنون فعل مضارع باب افعال سے۔ آگے ہے جی، هل ينظرون الا تأویلہ، اب یہ یعنی کتاب تو آ گئی، حل استفہام کویسچن، ینظرون باب نون سے نظر، ینظر دیکھنا یا انتظار کرنا بھی ہوتا ہے، الا سوائے اس کے کہ تأویلہ، یعنی حل ینظرون الا تأویلہ، تو کہ کیا اس کی تعویل، اس کی تعبیر، اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سو یہ بیسیکلی حصر کے لیے، ایک تاکید کے لیے، حل ینظرون الا تأویلہ۔ سو آگے ہے یوم یاتی، یوم ایک دن آئے گا، یاتی تعویلہ، یہ حالت رفع میں،
یہ فائل ہے یاتی کا، حمزہ تا یا مادہ اتا یاتی باب ضربہ آنا. یوم یاتی تعویلہ، ایک دن اس کی تعویل، اس کی تعبیر، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ آ جائے گا. اچھا جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ یقول الذین، قال یقول، یقول فعل مضارع، ہم اس کا اس کا فائل کیا ہے؟ الذین نسوہ من قبل، یہ پورا فائل ہے یقول کا. یقول فعل مضارع واحد مذکر غائب، الذین اسم موصول، نسوہ نون سین یا نسیہ ینسا باب سامیہ سے بھول جانا، ہو یہ وہ کتاب. یوم یقول یقول الذین نسوہ، وہ کہیں گے جو بھول چکے اس کو، من قبل اس سے پہلے. اب من کے بعد آپ قبل کو جر نہیں دیکھ رہے بلکہ رفع دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ مضاف الیہ محذوف ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی، من قبل ہی یا جو بھی ہو سکتا تھا. یہاں پہ یوم یاتی تعویلہ، جس دن آئے گی اس کی تعویل، یقول الذین نسوہ من قبل، کہیں گے وہ لوگ جو بھول چکے تھے اس سے پہلے. کیا کہیں گے؟ یہ ان کا مقولہ ہے، یہ مقولہ ہے. اب یہ پورا جملہ جو ہے یہ نصب ہے کیونکہ یہ یقولو کا مقولہ ہے. قد آ چکی، جاءت رسل ربنا مرکب اضافی، یہ فائل ہے جاءت کا، چونکہ کلیکٹیو ناؤن ہے اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے. قد جاءت رسل ربنا، یعنی ہمارے رب کے رسول آ چکے، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی حق کو لے کر آ چکے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اب یہ سب تو ہو چکا، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، یہ روز قیامت ان کی بات ہوگی. فَهَلْ کوسچن، پس کیا، لنا ہمارے لیے، من شفعاء، یہ شفیع ان کی جمع، شفعاء یہ حالت جر میں ہے چونکہ غیر منصرف اسم ہے. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے؟ اب یہ چونکہ انہوں نے کوسچن کیا تو یہ ان کا جواب استفہام آ رہا ہے، اس لیے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں منصوب، یہ نون ڈراپ ہوا ہے. شفع یشفع، شفع یشفع، شین فا عین مادہ، سفارش کرنا. یشفعو فعل مضارع ہم فاعل. فیشفعو لنا، فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارا کوئی سفارشی ہے؟ فیشفعو، وہ سفارش کرے، لنا ہمارے لیے. او یا پھر نتیجہ کیا ہو؟ نوردو، نوردو، رد یردو، نردو ہم لوٹاتے ہیں، نردو ہمیں لوٹایا جائے. نحنو نائب الفاعل، مجہول کا صیغہ فعل مضارع کا. او نردو، یا پھر ہمیں لوٹا دیا جائے. پس جب لوٹایا جائے تو کیا ہوگا؟ فنعمل، نون عین میم لام، یہ نصب دیکھ رہے ہیں چونکہ یہ جواب استفہام آ رہا ہے. فنعمل نحن فاعل، ہم عمل کریں گے. فنعمل یعنی یا تو ہماری سفارش کر دی جائے، او نردو یا پھر ہمیں لوٹا دیا جائے. پس ہم فنعمل ہم کریں، یعنی ایک شرط بن رہا ہے. یہاں پہ غور کریں، یہ ایک شرط بن رہی ہے، وہ ایک شرط رکھ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو ہم ایسا کریں گے. فنعمل ہم عمل کریں، کیسا عمل کریں؟ یہ مفعول ہے نعمل کا. فنعمل غیر الذی، اب غیر الذی یہ مرکب اضافی ہے، الذی یہاں مجرور ہے، یعنی اس جو کے علاوہ. کننا نعمل، کننا ناقص، نحنو اس کا اسم، نعمل اس کی خبر کننا کی. او نردو یا ہمیں لوٹا دیا جائے. فنعمل غیر الذی کننا نعمل، پھر ہم وہ عمل اس کے بجائے عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے. کننا نعمل، جو ہم کیا کرتے تھے اس کے سوائے عمل کریں. قد خسروا، اب اللہ فرمائے قد خسروا انفسہم، یہ مفعول اس کا، خسروا ہم فاعل فعل ماضی. قد خسروا انفسہم، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال چکے. وضل عنہم ما كانوا یفترون، ضل یدل دور ہو جانا، عنہم ان سے، یہ پورا فائل ہے ضل کا. ما موصولہ، کانو ہم اس کا اسم، یفترون جھوٹ گھڑنا. ما كانوا یفترون باب افتعال سے. وضل عنہم ما كانوا یفترون، دور ہو گیا ان سے وہ جو گھڑا کرتے تھے. آگے چلتے ہیں جی تو اگلی آیات ہیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، ان حرف تاکید، اسم ان خبر ان. ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تم سب کا رب اللہ، اللہ ہے. الذی یہ اس کی صفت ہو گئی. الذی جس نے، خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض،
خلق کا فعل ماضی، ہوا فاعل، اصطلاح ہو گیا الذی کا، جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں جی؟ 6 دنوں میں، فی ستۃ ایام، ثم استوى علی العرش، پھر ہوا کیا؟ استوى یستوی علی العرش، ٹھہر جانا، برابر ہو جانا، باب استفعال سے، اس کا مادہ ہے سین واو یا، علی العرش، عرش پر، تخت، ثم استوى علی العرش، پھر وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا فاعل جو اللہ کے لیے۔ پھر اچھا یہاں پہ یہ جو استوا ہے، یہ آپ جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا یا جو عرب میں رہتے ہیں یا جن کا عرب میں آنا جانا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک جب امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک جملہ بولتے ہیں استو، وہ استو امر کا صیغہ ہے، اس کا انتم فاعل ہوا کہ تم سب برابر ہو جاؤ، استو استو، تو یہ مطلب ہوتا ہے برابر ہو جاؤ۔ ثم استوى علی العرش، یہ جو استوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش پر، اس کے بارے میں زیادہ کھوج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ علماء بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ جو وہ حقیقت میں وہی ہیں جو معتدل رہے ہیں، جو زیادہ آگے نہیں گئے۔ استوا ہے، بالکل ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، اللہ عالم، اللہ ہی خوب جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارا کام ہے ایمان لانا، یقین رکھنا۔ بہرحال اتنا کافی ہے۔ یغشی اللیل، اغشا یغشی یعنی غشیہ وہ چھا گیا، اغشا اس نے یعنی اس نے لپیٹا اس کو، یا اس نے اس کے اوپر کسی چیز کا سایہ کیا۔ یغشی ہوا فاعل، فعل مضارع باب افعال سے، اغش یغشی اللیل، وہ یغشی اللیل رات کو لے کر آتا ہے کس پر؟ النہارا، دن پر۔ اب مجھے مناسب لفظ نہیں مل رہے اردو کے کہ یغشی اللیل النہارا، یعنی رات کو دن پر چڑھا دیتا ہے، کہ دن اس کو کور کر لیتا ہے۔ اچھا یہ دن کی صفت ہے کہ جب رات ختم ہوتی ہے اور دن آتا ہے تو آپ نوٹ کریں کہ جو رات، سبحان اللہ، یہ والا جملہ ہے نا بڑا غور طلب ہے، کہ جب رات ہونی شروع ہوتی ہے شام عصر کے بعد مغرب سے، تو وہ اندھیرا چھاتے وقت لگتا ہے، یعنی بہت سلو ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو وہ بہت جلدی، یعنی روشنی بہت جلدی پھیلتی ہے۔ اندھیرا چھاتے وقت لگتا ہے لیکن روشنی بہت جلدی پھیلتی ہے۔ یطلبہ حثیثاً، یعنی دن کیسا ہے، یہ اس کی صفت ہے، طلب یطلب یعنی تلاش کرنا، یطلبہ جا رہا ہے لیل کی طرف، یطلبہ حثیثاً کا مطلب ہے دوڑتے ہوئے۔ یہ ہے قرآن پر غور کرنا۔ رات شام ہو رہی ہے، اندھیرا چھاتا وقت لگتا ہے، صبح ہوتی ہے روشنی بہت جلدی پھیل جاتی ہے، اور واقعی جو روشنی ہوتی ہے وہ ہمیشہ جلدی پھیلتی ہے، اندھیروں کو پھیلنے میں وقت لگتا ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثاً والشمس والقمر، اچھا یہ تمام منصوب ہیں، یہ مفعول ہیں دوسرا، والارض والشمس والقمر، یہ بیچ میں باقی چیزوں کی بات آئی، والشمس والقمر والنجوم، یہ سب مفعول ہیں خلقہ کے، کہ سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، مسخرات، یہ ان سب کا حال ہے، مسخر کیے ہوئے، تابع فرمان ہے، بِأَمْرِ، اس کے حکم کے، بِأَمْرِ ہی، یعنی یہ کیا ہے؟ تابع فرمان ہے اللہ کے، یہ چاند، سورج، زمین، تب سب۔ الا، جان لو، تنبیہ ہے، لہ الخلق والامر، الا جان لو، لام الفجر ہو اللہ کی طرف، لہو اسی کے لیے ہے، الخلق یعنی اسی کی مخلوق ہے، والامر اسی کا حکم ہے، الا لہ الخلق والامر، جان لو اسی کی مخلوق ہے، اسی کا حکم ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، تبارک یتبارک باب تفاعل سے، یہاں پر نوٹ کر لیں اس کا کوئی مضارع نہیں ہے ویسے، اور اس کے علاوہ اور کوئی صیغہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تبارک، بہت بابرکت ہونا، تبارک اللہ، اللہ بہت بابرکت ہے، یہ صفت ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس بات کو پھر نوٹ کر لیں، یہ تبارکہ کا جو فعل ہے یہ صرف ماضی کا ہے اور یہ باب تفاعل سے ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کا اور کوئی صیغہ نہیں ہے، یہ صرف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ادعو ربکم امر کا صیغہ، دعا یدعو پکارنا، تدعون سے امر کا صیغہ، انتم فاعل، ادعو تم سب پکارو، کس کو پکارو؟
اور ربکم اپنے رب کو، مفعول، یہ حال ہے پکارنے کا، کیسے پکارو؟ تضرعا وخفیۃ، گڑ گڑا کر، خفیۃ، چھپکے سے، ہلکے سے، انہ لا یحب المعتدین، یہ ہوا مبتدا بنا، اسم انا، یہ پورا خبر انا، لا نفی کا، یحب فعل مضارع، یہ مفعول یحب کا، معتدن باب افتعال سے، حد سے آگے بڑھا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھے ہوئوں کو پسند نہیں کرتا۔ جی تو آج کے لیکچر کی آخری آیات میں نے لکھ لی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، لائے نہیں، نون ڈراپ مجزوم ہو گیا۔ افسد یفسد باب افعال، فساد برپا کرنا، انتم فاعل، لا تفسدوا، تم مت فساد برپا کرو، فی الارض، زمین میں، بعد ظرف ہوا، بعد اصلاحیہا، اس کی درستگی کے بعد، اصلاح درستگی، ہاں جا رہا ہے زمین کی طرف، ولا تفسدوا الارض ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحیہا، واو عطف، اور کیا کرو، انتم فاعل، امر کا صیغہ، ادعوہ، ہو رب کو، یہ حال ہے، خوفاً و طمعاً، ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، ودعوہ، اسے پکارو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، مرکب اضافی، اسم و انا، خبر متعلق خبر، ان رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، قریب ہے، من المحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے، بھلائی کرنے والوں کے لیے، وہ اللہ کی رحمت حاصل کر لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، ہوا مبتدا، الَّذِي خبر، صلہ، هو الذی، وہی ہے، یرسل، ارسل یرسل باب افعال، بھیجنا، وهو الذی یرسل الریاح، ریاح ہوا، وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوا کو، بشرن، یہ حال ہے اس کا، کیسی ہوا؟ خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتی ہی، اس کا مطلب ہے کہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ذریعے، اپنی رحمت کے سبب سے، بین یدی رحمتی ہی، یدئی، یدانی سے یدئی، دونوں ہاتھ ہو گئے، سو اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے سے، اپنے پاس سے، بین یدئی رحمتی ہی، یہ پورا مجرور ہے بینہ کی وجہ سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، اقلت، فعل ماضی، باب افعال، قاف لام مادہ، اقل یقلو، اس کا مطلب قلت میں بھی ہوتا ہے اور بوجھ اٹھانے میں بھی ہوتا ہے۔ حتیٰ اذا اقلت، ہیا اس کا فاعل ہے، فاعل، اور وہ کون ہے؟ ہوا، چونکہ ہوا مؤنث ہے۔ حتیٰ اذا اقلت، یہاں تک کہ جب وہ اٹھاتی ہے، کیا اٹھاتی ہے؟ سحاباً، بادل، یہ سحاب کون سا بادل ہوتا ہے؟ جس میں پانی بھرا ہو، ثقالاً، وزنی، بھاری بادل اٹھاتی ہے، اس کی جمع ہوتی ہے صحبن، ایک اور بادل کے لیے لفظ ہوتا ہے غیمن، اس کی جمع ہوتی ہے غیومن، موسٹلی یہ گھٹا کے لیے استعمال ہوتا ہے، گھٹا، اور یہ بادل، جس طرح ہم بھی کبھی بادل اور گھٹا میں فرق کرتے ہیں، بیسیکلی تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ سو حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ وہ اٹھاتی ہے بھاری پانی سے بھرے ہوئے بادل، سقناہ، اب یہاں پر آئیں، سین قاف، سوری یہ ہے سقناہ، سین واو کاف، ساکا، سین واو کاف میں، ساکا یسوکو، ٹو ڈرائیو، چلانا، اسی سے سائق ہوتا ہے ڈرائیور، باب نون سے، ساکا، سقنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم نے، اب یہاں پہ کیا چلانا تو نہیں ہوگا، بلکہ جسے اردو میں جو ہوتا ہے نا جانوروں کو کیا کرتے ہیں؟ ہانکنا، سقنا، ہم نے ہانکا اسے، یہ کون؟ یہ بادل، یعنی حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ وہ ہوا اٹھا لیتی ہے کس کو؟ بھرے ہوئے بادلوں کو، وزنی، سقناہ، ہم اسے ہانکتے ہیں، لبلد میت، لام حرف جر، مرکب توصیفی، بلد میت، مردہ زمین، مردہ جگہ، ہم اسے ہانکتے ہیں بادلوں کو، کہاں؟ لبلد میت، ایک مردہ زمین کی طرف، فانزلنا، پس، انزلنا، نحن فاعل، ہم نازل کرتے ہیں، بہ الماء، بحرف جر، اب یہ ہا کدھر؟ وہی سحاب کی طرف، بادل، ہم ان بادلوں کے ذریعے نازل کرتے ہیں الماء، پانی کو،
فاخرجنا، اخرج یخرج نکالنا، باب افعال، فاخرجنا نحن فاعل، ہم نکالتے ہیں بھی، پھر اس کے ذریعے. اب یہ ہی کدھر جا رہا ہے؟ اب یہ ماں کی طرف، کیونکہ پہلے پانی اتار دیا گیا، اب اس پانی کے ذریعے نکالا جا رہا ہے من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل، ثمرۃ پھل، من کل الثمرات، کذالک اسی طرح، یہ مثال ہے، کذالک اسی طرح، نخرج ہم نکالیں گے، نحن فاعل، الموتا مردہ کو، میت کی جمع مفعول نصب ہے یہ، کذالک نخرج الموتا لعلکم، کم انتم، لعل کا اسم ہو گیا، یہ خبر، لعلکم تذکرون، تتذکرون تتا ڈراپ ہو گیا، باب تفاعل سے، تذکر یتذکرو، نصیحت حاصل کرنا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. انتم فاعل، فعل مضارع جمع مذکر مخاطب کا صیغہ. آگے ہے والبلد الطیب، مرکب توصیفی مبتدا، البلد الطیب پاک زمین، یخرج نباتہ، خرج یخرج نکلنا، نباتہ نبات یعنی اس کے نباتات، یخرج نباتہ، ہو کدھر؟ بلد کی طرف، یخرج نباتہ باذن ربہ، جہاں تک بات ہے کس کی؟ پاک زمین کی، یخرج نباتہ، اس میں سے نکلتی ہیں کھیتیاں، باذن ربہ، باذن ربہ ہی، اس کے رب کے حکم کے ساتھ. والذی خبث، باب کاروما پہ، کاروما پہ بہت کم آتے ہیں، خبیث ہو جانا، خبیث ہو جانا. والذی خبث، اور جو ہو گئی خبیث، لا یخرج نہیں نکلتا، الا نکدن، نکدن کہتے ہیں گھٹیا، بے نفع، یعنی اس سے کوئی نفع نہیں، نقصان، خراب چیز. دو زمینوں کی یہاں پہ بات کی گئی ہے، البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو تو پاک زمین ہے اس سے اللہ کے حکم سے وہ اس سے نکلتی ہیں کیا؟ کھیتیاں. والذی، اور ایسی زمین، الذی خبث، کہ جو گندی ہو، خبیث ہو، لا یخرج نہیں نکلتی اس میں سے الا نکدن، سوائے اس کے کہ گھٹیا. اب اگر آپ اس کو ہم اپنے اوپر لے کر آ جائیں، جو تو سلیم طبع سلیم لوگ ہوتے ہیں، اچھے دل والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کہیں کوئی نیکی کی چنگاریاں ہوتی ہیں، تو جب ان کو کوئی ہدایت کی بات کی جاتی ہے نا، تو وہ اس میں سے واقعی کونپنیں پھوٹ اٹھتی ہیں، پودے نکل آتے ہیں، پھول خوشبودار نکلتے ہیں. اور جن کی روح میں ہی خباثت ہو، ان کو آپ اچھی بات بھی کریں تو ان میں سے سوائے گھٹیا بن کے اور کچھ نہیں نکلتا. کذالک اسی طرح، نصرف الآیات، صرف یصرف پھیرنا، باب تفعیل، نحن فاعل فعل مضارع، کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم آیات کو پھیرتے ہیں، بدلتے ہیں. یہ مفعول نصب کس کے لیے؟ یہ مرکب توصیفی، لقوم یشکرون، ایسی قوم کے لیے جو شکر ادا کرتی ہو، جو شکر کرنے والی ہو، انہیں آیات پھیر پھیر کر بتائی جاتی ہیں تاکہ ان کو بات پکی ہو جائے. جی الحمدللہ. اس کے بعد انبیاء کے واقعات شروع ہوں گے. آئیے تفسیر میں دیکھتے ہیں، چند احادیث ہیں وہاں پر آپ سے شیئر کرنے کے لیے. جی کائنات کی 6 دن میں جو تخلیق ہے اس کے بارے میں روایت ہے صحیح مسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو اس میں سوموار کے دن پیدا کیا، شر کو منگل کے دن پیدا کیا، اور خیر کو بدھ کے دن پیدا کیا. جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا کیا، پیدا کر کے اس میں پھیلا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو آخری مخلوق کے طور پر جمعے کے دن آخری گھڑیوں میں عصر اور رات کے درمیان کسی گھڑی میں پیدا فرمایا. اس کے بعد مزید آگے ایک حدیث ہے، یہاں پہ ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ انہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. یہاں پہ فرماتے ہیں خواہ وہ دعا میں حد سے بڑھیں یا کسی اور کام میں. یہاں پہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام کے درجات تک پہنچنے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب جنت میں داخل ہوں تو جنت کے دائیں طرف مجھے سفید محل عطا فرما. انہوں نے کہا، بیٹا اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یکون قوم یعتدون فی الدعاء والطہور، کچھ لوگ دعا اور طہارت میں حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے. یہاں پر میں آپ یہ ویسے خواتین کو میں نے اکثر یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، رب ابن لی، وہ جو فرعون کی جو بیوی تھی یا شاید بیٹی تھی، اس کی جو دعا ہے آسیہ کی، وہ دعائیں وہ دعا وہ مانگتی ہیں. جہاں تک میں نے ایک شیخ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ جو دعا ہے جو سورہ شاید تحریم میں ہے، تحریم کی آخری رکوع میں ہے،
کہ اے اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے جو ہے وہ جنت میں گھر عطا فرما۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایکچولی وہ بہت بڑا مقام ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے، اور اس مقام کے بارے میں میری ذاتی رائے ہے، اللہ کم بیشی معاف فرمائے، خواتین کو ایسی دعا مانگنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ انہ لا یحب المعتدین، کہ دعاؤں میں بھی ایک حد ہے کہ اس سے زیادہ نہ مانگا جائے۔ آپ جنت الفردوس مانگ لیں، آپ کہاں اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کے عرش کے نیچے کون لوگ ہوں گے؟ انبیاء ہوں گے۔ اور آسیہ نے جو دعا مانگی تھی وہ بہت ہائی درجے کی دعا تھی۔ میں وہ الفاظ ادا کرنے سے گریز اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ روایت میں نے پڑھی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا، ورنہ اس شیخ نے جو بات کی تھی وہ بات بہت ہائی درجے کی تھی۔ انہوں نے آسیہ کو ایک نبی، ایک رسول کی بیوی کا درجہ دیا کہ اللہ عالم کے روزے جب جنت میں محشر میں وہ جو گھر عطا کیا جائے گا وہاں پر انبیاء ہوں گے، تو اس کا مطلب وہ کسی نبی کی زوجہ بنائی جائیں گی۔ تو پلیز ہمیں دعاؤں میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، حد سے زیادہ آگے نہ بڑھیں۔ ہم جنت میں داخل ہو جائیں اتنی بڑی بات ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں کون سی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو روایت پڑھ کے سنائی کہ اتنی دعا مانگ لو وہ کافی ہے کہ یا اللہ جنت میں داخل فرما دے، جہنم میں داخل ہونے سے بس ہمیں بچا لینا۔ اور پلیز یہ ایک درخواست ہے، دعاؤں میں بھی لمٹ رکھا کریں، ہم اپنے اعمال پر بھی نظر رکھا کریں۔ کیا ہمارے اعمال اتنے بڑے ہیں کہ ہم اتنی بڑی بڑی چیزیں مانگ لیں؟ جنت الفردوس مانگیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں وہ مانگیں، اس طرح مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی کسی صحابی کو یہ سکھایا کہ تم جنت کے جو ہے نچلے درجے پہ مانگنا دعا؟ ایک صحابی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ مانگا تھا کیا جنت میں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ بہت بڑی چیز کا سوال کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ سوال کرنا امتی یا مسلمانوں، عام مسلمانوں کے لائق نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی چیز ڈیمانڈ کر دیں۔ تو پھر آپ نے کیا فرمایا تھا کہ پھر سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو۔ تو بھائی لازمی احتیاط کا دامن تھام کر رکھیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔